السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرٹھ شہر کے اندر جس طریقے سے شہر قاضی کا مسئلہ چل رہا ہے، اس کی سیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، اس اعتبار سے تین فریق سامنے ہے۔ پہلا فریق جو وراثت کے اعتبار سے حقدار ہے، دوسرا فریق جو اپنی قربانی کے اعتبار سے حقدار ہے، اور ایک فریق وہ ہے جو شہر کا بہت بڑا فریق ہے اور بہت بڑی تعداد ہے۔ کوئی محدث ہے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی امام ہے۔ ایک فریق جو وراثت کا حقدار ہے وہ بھی میدان میں کودا ہوا ہے، دوسرا فریق جو قربانی کے اعتبار سے حقدار ہے وہ بھی میدان میں ہے، لیکن تیسرا فریق خاموش ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ آخر یہ دو آدمی جو میدان میں کودے ہوئے ہیں کیا شہر قاضی کے لائق ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ طبقہ علماء کا ہے، ائمہ ہیں، مدرسین ہیں، محدثین ہیں، لیکن وہ حالات کے پیش نظر شاید خاموش ہیں۔ لیکن ان کی خاموشی شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ شہر کو ایک ایسا نااہل شہر قاضی دے دے جو شہر کے عوام پریشانی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تیسرا فریق جو محدثین، علماء، ائمہ کا ہے، اسے بولنا چاہیے، اسے آگے آنا چاہیے، اور اس وقت جو شہر کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اعتبار سے میدان میں کودنا چاہیے۔ میری کچھ چیزیں، کچھ باتیں ہیں جو شہر قاضی کے اعتبار سے میرٹھ شہر کے لیے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں کا 20 لاکھ روپہ ایک ایسا ہے جو روزانہ خرچ ہوتا ہے، لیکن اس پیسے کا کوئی محافظ نہیں ہے، اور یہ 20 لاکھ روپہ پرتی دن کے اعتبار سے خرچ ہو رہا ہے اور لوگوں کی جیبوں سے نکل رہا ہے، لیکن آج تک اس پیسے کا نہ کوئی محافظ بنا ہے اور نہ اس پیسے کو صحیح طریقے پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، میرٹھ شہر کے تمام ائمہ جو مساجدوں کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں، اگر اس 20 لاکھ روپے کی حفاظت ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر امام کی تنخواہ 35,000 روپے ہوگی۔ نمبر 3، میرٹھ شہر کی تقریباً 4,000 مائیں بہنیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، اگر شہر قاضی کی سیٹ مضبوط ہو جائے اور اس پر کوئی سمجھدار اور سوجھ بوجھ والا آدمی بیٹھ جائے تو یہ 4,000 تقریباً مائیں بہنیں بھیک مانگنے سے محفوظ ہو جائیں گی، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی۔ نمبر 4، میرٹھ شہر کے یتیموں کا کوئی محافظ ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی سیٹ ہے شہر قاضی کی جو ان یتیموں کی محافظ بن سکتی ہے۔ نمبر 5، میرٹھ شہر کے وہ بے سہارا مسلم جو فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ شہر قاضی کی ذمہ داری ایک ایسی ہے جو ان فاقہ گزینوں کا محافظ بن سکتی ہے، ان کی حفاظت کر سکتی ہے، ان کے فاقوں کو دور کر سکتی ہے۔ نمبر 6، میرٹھ شہر کے وہ بچے جو تعلیم سے دور ہیں، آج تک ان کی تعلیم کا کوئی ایسا نظام، مضبوط نظام تعلیم کا نہیں بن سکا تاکہ وہ بچے عصری علوم اور دینی علوم سیکھ سکے، اور لوگوں کو تعلیم کے میدان میں لانے کے لیے بھی ابھی تک شہر قاضی کی سیٹ سے نہ کوئی اعلان ہم نے سنا ہے 20-25 سالوں کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی شاید اس کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارا طبقہ میرٹھ شہر کا ان پڑھ ہے اور تعلیم سے دور ہے اور وہ تعلیم کے قریب بھی نہیں ہے۔ نمبر 7، میرٹھ شہر کے وہ نوجوان جو بے قصور جیل کی سلاخوں میں بند ہیں، نہ ان کا کوئی محافظ، نہ ان کی کوئی لڑائی لڑنے والا، نہ ان کے کوئی مقدمے لڑنے والا، نہ ان کی کوئی ملائی کرنے والا، نہ ان کی کوئی خیرخواہی کرنے والا، اور یہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ شہر قاضی کی سیٹ سے کوئی آواز نہ نکلنے کی وجہ سے ان نوجوانوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، نہ ان کے مقدمات کو لڑا جا رہا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کارروائی کی جا رہی ہے، اور نہ ان کو جیل سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نمبر 8، میرٹھ شہر میں جو اسلامی کلچر پر CBSE بورڈ کے تحت اسکول چل سکتے ہیں، اور وہ ایک شہر قاضی کی سیٹ ایسی ہے جو سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پورے شہر کے اندر یہ نظام چالو کر سکتی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا نظام شہر کے اندر موجود نہیں ہے۔ نمبر 9، میرٹھ شہر میں قوم کے لیے ہاسپٹل کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور یہ میں نے جو سب سے شروع میں بات بتائی کہ روزانہ 20 لاکھ روپیہ مسلم قوم کا میرٹھ شہر کے اندر خرچ ہوتا ہے، جس کا کچھ پتہ نہیں کہاں پیسہ جاتا ہے، کہاں نہیں جا رہا ہے، لیکن اگر شاید یہ سیٹ مضبوط ہو شہر قاضی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیسہ بھی محفوظ ہوگا، اور یہ باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ میرٹھ شہر میں جتنی بھی وقف کی زمینیں ہیں ان کا کوئی محافظ نہیں ہے، دھڑے سے متولی بنتے ہیں، اپنی مرضی سے متولی بن کے کوئی بھی آ جاتا ہے، اور جس کا موقع جیسا لگتا ہے وہ وقف کی زمینوں کو بیچ کر اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ 12، میرٹھ شہر کے تمام مدارس اور مساجد کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ جیسے لاوارث ہوں۔
اگر کسی پر کوئی آنچ آ جائے تو شہر قاضی کی سیٹ سے ان کی حفاظت کے لیے کوئی اعلان آج تک تو ہم نے نہیں سنا، اور آئندہ کے لیے پتہ نہیں سنیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان باتوں کو شہر کے لیے معیار بنا سکے اور ان باتوں کو شہر کے اندر تیار کر سکے اور ان باتوں کو عمل میں لا سکے، ایسا آدمی شہر کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے۔ ان دونوں کو چھوڑ کر کسی تیسرے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جائے جو میرٹھ شہر کے لیے اپنی قربانی دے سکے، اپنی چمڑی کو مضبوط کر سکے، اپنے تلووں کو چھلوا سکے، اب قوم کی خاطر اپنے آپ کو مٹا سکے، قوم کی خاطر قوم کی آواز بن سکے اور قوم کے لیے ہر میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ بس اتنی سی بات تھی۔ آگے کی بات میں انشاءاللہ اگلی آڈیو میں بھیجنے کی کوشش کروں گا، اور ان تمام باتوں کی ایک ایک بات کی وضاحت کروں گا کہ یہ 20 لاکھ روپہ کیسا ہے اور یہ کس طریقے سے نکلتا ہے اور یہ کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور میرٹھ شہر کے ائمہ کی تنخواہ کیوں 35,000 روپے ہو سکتی ہے، 4,000 مائیں بہنیں جو بھیک مانگنے پر مجبور ہیں ان کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، یتیموں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے، اور جو فاقہ گزین ہیں ان کے لیے کیسے انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ 12 چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ ایک ایک چیز کو میں اگلی آڈیو کے اندر وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا۔ اس وقت شہر کے لوگوں سے درخواست اور اپیل ہے کہ شہر کے لیے بہت حساس طریقے سے شہر قاضی کے لیے کسی ایسے آدمی کو چننا ضروری ہے جو میرٹھ شہر کے لیے اپنی قربانی ہر اعتبار سے دینے کے لیے تیار ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔